یہ سب سے پہلے پلیز بتائیے گا کہ آج کل اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے لیڈنگ انڈیکیٹر. وہ 5-6 مہینے آگے دیکھتی ہے. میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وی ور ان ICU اینڈ ود اے وینٹیلیٹر. ود اے ون اسٹروک آف پین ہم نے سب کچھ سیکریفائز کر دیا، نیشنلائز کر دیا. امریکہ کے اندر 1929 میں جو گریٹ ڈپریشن آیا وہ آج تک امریکن اکانومسٹ کے اوپر ایک سکار ہے. دے آر آل دا ٹائم ورڈ کہ ریسیشن نہ ہو. دی انٹائر پاکستان بیکیم پلاٹستان. دیٹ واز دی ان مائی اوپینین کہ پورے کا پورا منی فلوز جو تھے دے وینٹ انٹو ون سیکٹر دیٹ از پلاٹس. جو انڈیا کا لارجسٹ بروکر ہے اس کے 1 ملین پلس اکاؤنٹس ہیں. ڈاکٹر یاسر محمود، فارمر سینئر وائس چیئرمین پاکستان اسٹاک بروکرز ایسوسی ایشن، فارمر چیئرمین لاہور اسٹاک ایکسچینج، فارمر چیئرمین آف دا بورڈ لیسکو، اونر اینڈ CEO آف YMS سیکورٹیز. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. شکریہ. سر، آپ کا ان ساری پوزیشنس اور ان کے علاوہ کے بعد بھی آپ کا مین کلیم ٹو فیم از دا اسٹاک مارکیٹ. تو لیٹس ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. یہ سب سے پہلے پلیز بتائیے گا کہ آج کل اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. دا ورڈ از کہ جو بہت اچھا ایک بل رن گیا تھا، بہت اسٹیپ پرائز تھا، وہ اب ختم ہو گیا یا واپس آنے والا ہے. تو واٹس یور ٹیک؟ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین اٹ ٹو اے کامن مین؟ نہیں دیکھیں، اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو رن اپ دیٹ ٹک پلیس واز ویری اسٹیپ. تو آج کل جو فنامنا ہو رہا ہے وہ کنسالیڈیشن ہو رہی ہے. جتنا ریپڈ انکریز ہوا تھا تو ایکسپیکٹیشنس، اس کو ہماری ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں دیٹ دا مارکیٹ ہیز گون اہیڈ. تو وہ فنامنا ہوا اور آج کل یہ کنسالیڈیشن ہو رہی ہے اینڈ امیجیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ فیز چلے گا کچھ عرصہ. لیکن بائی آل مینس ابھی مارکیٹ کی ویلیویشنز ایسی ہیں کہ وی کانٹ سے دیٹ اٹ ہیز پیکڈ. میرے اوپینین کے اندر یہ یہاں سے رینج باؤنڈ رہ کے ایونچولی اٹ شوڈ بریک آؤٹ آف دس ٹریڈنگ رینج اینڈ گو اپ فردر. یہ میرا ویو ہے اباؤٹ دا مارکیٹ. بیسڈ آن ویلیویشنس؟ جی، بیسڈ آن ویلیویشنس. اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا پلیز سر کہ مارکیٹ، ہاؤ مچ از دا مارکیٹ ڈپینڈنٹ آن ویلیویشنس، فنڈامنٹلس کتنے امپورٹنٹ ہے، اور ایگزوجنس فیکٹرز، آؤٹ سائڈ فیکٹرز کتنا انفلوئنس کرتے ہیں. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی IMF کا ریویو ہونے والا ہے، اس کی نیکسٹ ٹرانچ آنی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ان باتوں کی وجہ سے بھی مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈر گئی ہے، خوف میں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل. جو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مارکیٹ اپریشیٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے سرٹینٹی. مارکیٹ از ناٹ کنسرنڈ کہ کیا آگے بٹ وہ یہ ضرور دیکھتی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے ڈیفینیٹلی مارکیٹ کو امپیکٹ کرتی ہے. اب جیسے IMF کا ریویو ہے، نیچرلی بوتھ ویوز ہیں. ایک ویو ہے کہ جی اٹ ول اسٹیئر کلیئر اور سب کچھ ہوگا، بٹ دیر از اے ایکول امپورٹنٹ ویو وچ سیز کہ نہیں، ہمارا فار ایگزامپل جیسے فسکل شارٹ فال ہے ریونیو کلیکشن کے اندر تقریباً $500 trillion کا اٹس اے شارٹ فال دیٹ وی آر فیسنگ. تو اس وجہ سے جو ہے IMF میں ٹیک لانگ ٹائم ٹو کم اپ ود اے کلیئر اسٹیٹمنٹ. تو وہ فیکٹر جو ہے انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے. شور. تو اس قسم کے وقت میں جب مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہو تو اس وقت اسٹرانگ فنڈامنٹلز ہیلپ نہیں کرتے مارکیٹ کو. دیکھیے ان دا لانگ رن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا فار دا مارکیٹ اینڈ فار دا کمپنیز دے آر بزنسز از دیئر پروفیٹیبلٹی. ایز لانگ ایز یو کنٹینیو ٹو سی گروتھ ان کارپوریٹ ارننگس
تو مارکیٹ ول سون اور لیٹر کیچ اپ ود دیٹ. ہاں ابھی ایک انسرٹینٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریزلٹس آنے ہیں، اب شروع ہو گئے ہیں کوارٹرلی ریزلٹس، تو اگر وہ اکارڈنگ ٹو دی ایکسپیکٹیشن نہ آئے فار ایگزامپل، تو اٹ کین ہیو اے شارٹ ٹرم بیئرش امپیکٹ. لیکن اگر جو ایکسپیکٹیشن سے ریزلٹس زیادہ بہتر آئے تو اس کا امپیکٹ جو ہے پازیٹیو ہوگا آن دا مارکیٹ. ایک یہ بھی بات بتائیے گا کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ جہاں پہ جن ملکوں میں کیپٹل مارکیٹس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ مارکیٹ کتنا بڑا انڈیکیٹر ہے میکرو اکنامک پرفارمنس کا پورے ملک کی. اگر مارکیٹ اچھا بیہیو کی جس طرح پچھلے ایک سال سے ہو رہا تھا، تو گورنمنٹ کلیم کری تھی دیکھیں ہماری پالیسیز اتنی اچھی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کی رائز اس کو شو کر رہی ہے. جب کبھی مارکیٹ فال کرتی ہے تو اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں جی اکنامک پرفارمنس ان کی اتنی بری ہے کہ مارکیٹ فال کر گئی. ہاؤ اسٹرانگ اے لنک از دیئر بٹوین دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ دا میکرو اکانومی؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے لیڈنگ انڈیکیٹر. وہ 5-6 مہینے آگے دیکھتی ہے. تو آپ جب ہم لوگ جون 23 کے اندر وی ور اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ، برنک آف ڈیفالٹ پہ تھے. برنک آف ڈیفالٹ، اینڈ لاسٹ ڈے آئی ایم ایف نے وہ $1 بلین کا اسٹینڈ بائی اناؤنسمنٹ ہوئی، اگریمنٹ، وہ بھی لیٹ نائٹ پرائم منسٹر ملے لیٹ تھے ان سے پرائم جا کے. ہاں جی. منسٹر. دیٹ واز دی اینڈ آف ان مائی اوپینین دا نیگیٹو سینٹیمنٹ. گریجولی اس چیز نے کانفیڈینس دیا، وی ور آؤٹ آف دیٹ. میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وی ور ان ICU اینڈ ود اے وینٹیلیٹر، پوری بلڈ فیوژنز وغیرہ تھیں. تو اس سے آنورڈز جو ہے گریجولی ہم لوگ پہلے آف دا وینٹیلیٹر ہوئے، وینٹیلیٹر سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم زیادہ اسٹیبلائز کیے، تو وی ور شفٹڈ ٹو اے لوور ڈپینڈنسی یونٹ. پہلے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں تھے، پھر لوور ڈپینڈنسی یونٹ میں آئے، اور پھر گریجولی ہم لوگ پرائیویٹ روم میں آ گئے. لیکن ابھی بھی اینٹی بایوٹکس پہ ہیں. ابھی بھی ہم میڈیکیشن پہ ہیں اینڈ وی آر اسٹل ناٹ آؤٹ آف دا پرائیویٹ روم. بٹ کین یو امیجن کہ جو اٹینڈنٹس یا ریلیٹیوس کی فیلنگ کیا ہوگی وین دا پیشنٹ گیٹس آف دا وینٹیلیٹر اور پتہ چلے کہ جی دے ور لوکنگ ایٹ کہ میں گو، اور وینٹیلیٹر سے اترے اور پھر گریجولی، تو آپ جو ایگزیوبرنس ریلیٹیوس فیل کریں گے. تو ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ود دا مارکیٹ، کہ اس اسٹیج سے ہم آئے ہیں. تو جو آپ نے ایگزیوبرنس دیکھی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. وہ سینگ ہے وین اے مارکیٹ ٹرنس فرام awfully bad to bad, still lot of money can be made. So this is exactly کی تھی نا یہ تو. جی جارج سورس. Best money is made when the market turns from God awful to just awful. Yes. Something like that. تو آپ اسی طرح ہماری مارکیٹ بہیو کی ہے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. اس میں دیٹ میک سینس، کیونکہ اس کے بعد 6 مہینے بعد تھوڑی اکانومی بھی اسٹیبلائز ہوئی ہے، انفلیشن کم ہوئی ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے ہیں، آپ کے ریزروز بہتر ہو گئے ہیں، تو دیٹ افیکٹ ہیز بین دیئر. جی بالکل ہے، بالکل ہے. تو اب جو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے تو کیا 6 مہینے بعد ہم اکانومی کی بھی کنسولیڈیشن ایکسپیکٹ کریں؟ نہیں، آپ دیکھیں نا آلریڈی اٹس اے مکس بیگ. جیسے آپ نے جو چیزیں گنائی ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ روپی ہیز بین اسٹیبل فار دا پاسٹ آلموسٹ 1.5 year. اور ہماری امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی جس کے اوپر ایکسٹرنل کموڈٹی پرائسز اسپیشلی دیٹ آف دا فیول آئل اینڈ ایڈیبل آئل، ان کموڈٹیز کی پرائسز کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اب تھوڑا حیران نہیں ہوئے روپی کی اسٹیبلٹی سے، اسپیشلی ان دا پاسٹ فیو منتھس، جب ڈالر جو ہے اس نے ہسٹورک ہائیز بنائے ہیں. ڈالر ہیز ریزن ویری فاسٹ، لیکن روپی از ون آف دا فیو کرنسیز جو کہ ڈالر کے اگینسٹ ویری اسٹیبل رہا ہے اور رائز کرتا رہا ہے بلکہ کچھ عرصے کے لیے. تو شہاب، اس کا جو ڈالر کا سب سے امپورٹنٹ بیئرنگ فیکٹر میرے نزدیک وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا. ہمارا جو امپورٹ بل کی جو کوریج ہے، اٹ ہیڈ پریکٹیکلی گون ڈاؤن ٹو 3 weeks.
the worst that we had seen was in 98, 99 when our foreign exchange reserves were below 15 days. And वहाँ से हम आए हैं. This was the time of the military coup, na? This was in Just before, 98, just before just the coup. before that, जब वो फ्रीज भी हुए Freeze भी डॉलर हुआ। डिपॉजिट्स. Atom तो bomb test, उसके न्यूक्लियर टेस्ट जी जी, तो आज के दिन इस वक्त भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेबल फैक्टर है दैट इज 3 months. तो हम लोग अभी भी एक्चुअली 3 months की जो इम्पोर्ट बिल है हमारे रिजर्व्स उसके इक्विवेलेंट नहीं हुए, बट दे हैव इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली. वी आर लाइक 2.5 months. तो ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग. So let's try to understand the nature of the market. एक वक्त था कि एशियन रीजन में कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी was one of the better economies. पाकिस्तानी मार्केट्स were one of the better markets. कुछ 30-40 साल पहले तक. फिर क्यों हमारी मुल्क की जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं कर सकी जिस तरह बाकी एशिया में हुआ? कोरियन मार्केट हुई, जापानीज़ मार्केट हुई, चाइनीज़ मार्केट हुई, मलेशियन मार्केट हुई, इंडियन मार्केट हुई. हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स क्यों नहीं स्ट्रांगली डेवलप हुई? क्यों इतनी पीछे रह गई? देखिए शहाब, अगर आप पाकिस्तानी इकॉनमी को डायसेक्ट करें तो मैं कहूँगा कि 3 eras के अंदर, एक तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 70s 1960s was, आप हम सारे सुनते भी हैं हिस्ट्री पढ़ने के, दैट वाज द गोल्डन ईरा ऑफ आवर इकोनॉमी. डैम्स बने एंड एवरीथिंग, ऑल दैट डेवलपमेंट टुक प्लेस. और उस टाइम पे ही हम, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनते होंगे कि जी कोरिया ने हमारा फॉलो, कोरिया ने, मलेशिया ने हमारा मॉडल फॉलो किया. हाँ जी. मलेशिया ने मॉडल फॉलो किया. एंड देन केम 1970 विद अ वन स्ट्रोक ऑफ पेन. हमने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, नेशनलाइज कर दिया. जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट वाज प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम, डिमांड एंड सप्लाई, competition, incentives. With one slash, that all was gone. And what we saw from 1970 to 1990s, actually मेरे नज़दीक आज जो हम जिस जगह पे खड़े हैं, it is a direct outcome of those 20 years. It may be very simplistic, but let me say this, that जितना footprint इस वक्त हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेट का है, whether you talk of federally, under federal लिस्ट जो आती है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, देन यू हैव प्रोविंशियल, पूरी गवर्नमेंट ओन्ड, देन लोकल लेवल, रीजनल लेवल. ये सारे का सारा जो मैं पर्सनली, अगर इफ़ यू वर टू आस्क मी कि यू गिव मी वन चॉइस कि जी क्या चीज़ I hold accountable, if I had choice to name one, though I would say it was nationalization. And that overhang आज के दिन भी हमारी जो इकोनॉमी है has not been able to get out of the shackles of state. I would rather call it a state capitalism. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बात नहीं समझ में आती सर कि या तो होना कि पॉलिटिकल विल ना हो, लेकिन जब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी चाह रही हैं कि अब ये स्टेट का फुटप्रिंट कम किया जाए और वो जो डी नेशनलाइजेशन का प्रोसेस था वो फुल सर्कल हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आदत पड़ जाए तो वो बड़ी मुश्किल से जाती है. जो इस वक्त पैट्रनेज, सारा जो कंट्रोल है, पोलिटिसाइज्ड है, वो मैं तो बड़ा सिंपलिस्टिक लगता है. आई थिंक दैट द बेस्ट वे इज़ जस्ट गो बैक टू प्री 1970. लेट्स स्टडी कि 1970 से पहले क्या चीज़ था. अभी हम लोग बात करते हैं इम्प्रूविंग द एफिशिएंसीज, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएंगे, हम ये पब्लिक करेंगे. प्राइवेट पार्टनरशिप्स करेंगे. मैं कहता हूँ जी, विदाउट प्राइवेट ओनरशिप ये
these are all copy book theories. میں ادھر I'll quote you example of banks. جو بینکنگ ہماری پہلے سارے سکھ تھے، آپ دیکھیے کہ جب یہ پرائیویٹائز ہوئے، آج ایک ایک بینک جو ہے از پیئنگ یو بلینز ان ٹیکسز، اور جو ان کی اسٹیٹ ہے، جو فائنینشیل ہیلتھ ہے، اٹ از ایکسلنٹ. آل دیٹ از بیکاز جو اونرز ہیں وہ ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں اینڈ دے آر سٹنگ دیئر واچنگ ایوری تھنگ. انفارچونیٹلی یہ اسٹیٹ اون کے ساتھ نہیں ہوتا. کوشش تو کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے. اب تو آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشن کر دی ہے، پھر بھی نہیں ہوتا. پی آئی اے کا جو پرائیویٹائزیشن والا انہوں نے کوشش کی تھی، وہ ایک امبیرسمنٹ بن گئی ان کے لیے. جی تو کیا وجہ ہے، کیوں پرائیویٹ سیکٹر نہیں اس پہ رسپونڈ کر رہا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں ہماری اکانومی پہ دیر آر اسکارس. میں آپ کو یہ اسکارس کی بات اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر 1929 میں جو گریٹ ڈپریشن آیا، وہ آج تک امریکن اکانومسٹ کے اوپر ایک اسکار ہے. دے آر آل دا ٹائم ورڈ کہ ریسیشن نہ ہو. ان لائک یو ایس، یورپ کے اندر انفلیشن کا اسکار تھا. جو جرمنی کے اندر ہائپر انفلیشن ہوئی، تو یورپین اکانومسٹ آر آل دا ٹائم ورڈ اباؤٹ انفلیشن. ہمارا جو میرے نزدیک بہت بڑے اسکارز ہیں، وہ ایک نیشنلائزیشن تھا، اور دوسرا پھر جو 98-99 میں ڈالر اکاؤنٹس فریز ہوئے. اس فیئر کو اٹس آلویز دیئر بیک آف دا. اگر آپ کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کریں سائیکی کو، تو یہ دو اسکارز ہمارے بزنس مین کے اوپر سوار رہتے ہیں کہ جی. اور ابھی ایک فردر ایگزامپل آئی پی پیز کا ہے. اب آئی پی پیز اٹس اے catch-22 پوزیشن. ایک طرف وہ جو کانٹریکٹس ہوئے وہ بھی ان مائی اوپینین اس ٹائم پہ، بٹ اب اگین ایک وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے بزنس لائک مینر. بٹ ہاؤ از دیٹ پاسبل سر؟ اگر آپ ان کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کریں گے یا کینسل کریں گے تو پھر وہ کہیں گے جی آپ کے یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، فورن انویسٹرز نہیں آئیں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لاسز بڑھتے رہیں گے. تو catch-22 تو سمجھ میں آتا ہے، بٹ ہاؤ آر یو، واٹ از دا سولوشن؟ مطلب وہ ٹائم تو کافی گزر چکا ہے کہ آپ کنزیومرس کو ہی برڈن کرتے رہیں گے. اب تک دیٹ ہیز رن اٹس کورس. نہیں، آئی تھنک اوور جو پلے ہو رہا ہے، جو امپیکٹ ہے نا، بیکاز میجورٹی آف دا آئی پی پیز، کافی جو آئی پی پیز ہے وہ اپنا پیریڈ جو تھا وہ پورا، یعنی یہ لیولائز ٹیرف ہے، اس کو ہمیں پرہیپس جو ٹیرف ہے اس کا ٹینر ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اسٹریٹجیز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو نہ بالکل کریں، بٹ دیر شوڈ بی نو کوہرسو پرسویشن نہیں ہونی چاہیے. جس کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو کہ سنتے ہیں آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے، کہ اگر وہ ہو رہی ہے تو دین دیٹ وڈ اگین بی ان دا لانگ رن ناٹ ویری پازیٹیو اسپیشلی فار فورن انویسٹمنٹ. فار دا فارن انویسٹمنٹ. چلیں سر، یہ تو ایک گورنمنٹ سائڈ کی پرابلم ہوگی نا. ایک پبلک سائڈ کا بھی تو پرسیپشن ہے کہ ہمارے یہاں کیوں اتنی اویئرنیس اور انٹیلیجنس نہیں ہے مارکیٹ میں. کووڈ کے کرائسس میں دیکھا گیا پوری دنیا میں جو انٹرسٹ تھا انویسٹمنٹس کی ان لوکل ایکویٹی مارکیٹس، وہ فینومنلی رائز ہوئی. سارے لوگ بند ہوئے تھے سب جگہ، اور کتنی اسٹاک مارکیٹ تھیں جنہوں نے ریکارڈ ہائی پیکس لگائے اس میں. اس پیریڈ میں بھی ہمارے اویئرنیس نہیں بڑھی. اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ پرسیپشن کیوں ہے جی کہ اسٹاک مارکیٹ تو کنٹرول ہے جی، کچھ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، وہی پروفٹس بناتے ہیں، وہی کرتے ہیں، تو اس میں اٹس ناٹ اے لیجیٹیمیٹ مارکیٹ. ہاؤ ٹرو از دس کنسرن، اور کیوں ہے یہ اتنی پریولنٹ؟ پارشلی دیٹ میں بی ٹرو. دیکھیں، پہلے تو اگر آپ اس وقت اینالائز کریں نا شیئر ہولڈنگ کو، تو ہماری ایکچولی جو اگین فٹ پرنٹ آف دا اسٹیٹ آن جو لارجسٹ آپ کی کمپنی ہے آن دا مارکیٹ کیپٹلائزیشن، دیٹ از او جی ڈی سی. انٹرسٹنگلی ڈو یو نو دیٹ ان 2014 اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اراؤنڈ $12 بلین تھی، جو آج کے دن اراؤنڈ $3 بلین ہے. تو وی آر اسٹل 25% آف واٹ
just one company was. दूसरा चीज़ जो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि हमने स्टॉक मार्केट को, इफ आई वर टू से, वी हैव गिवन इट अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट. स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इस सेंस में कि जो पाकिस्तान के अंदर इंसेंटिव्स जो रियल एस्टेट को मिले, जो टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स ट्रीटमेंट, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इसमें बड़ी चेंज आ गई है. SCCP काफ़ी एफर्ट कर रहा है टू क्रिएट ईज, और हुआ भी है. बट अगर आप ओवर 20 साल पीरियड देखें तो आपने प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की लेनी होती थी ना, तो आप एक शनाख्ती कार्ड दें एंड यू कुड बाय प्रॉपर्टी. हमारे स्टॉक मार्केट में आपने 10,000 का अकाउंट खोलना हो ना, तो एट वन पॉइंट इन टाइम तो इट रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स ऑन 26 प्लेसेस. फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, KYC, तो इतनी डिफ़िकल्टी थी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. और लोग, आप समझते हैं, हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं. तो जो मैं कहता हूँ, अगर आपने डेवलप करना है तो यू शुड हैव लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सेंस कि डॉक्यूमेंटेशन की ईज़ और डिफ़िकल्टी, इट शुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि जी आप इसको बिल्कुल पेपरलेस या अनडॉक्यूमेंटेड करें, हरगिज़ नहीं. बट आई एम सेइंग कि दूसरे एसेट क्लासेस को भी उतना ही डॉक्यूमेंट करें जितना स्टॉक मार्केट है. तो एक जो बिकॉज ऑफ दैट अनरेगुलेटेड, द एंटायर पाकिस्तान बिकेम प्लॉटिस्तान. दैट वाज द, इन माय ओपिनियन, के पूरे का पूरा मनी फ्लोज जो थे, दे वेंट इनटू वन सेक्टर, दैट इज प्लॉट्स. तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर जिस वजह से हमारी मार्केट नहीं बढ़ सकी. अभी भी आप लोगों से पूछे इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो प्लॉट से आगे बात नहीं करते कि जी प्लॉट ले लिया आप, दैट इज अ सेफ. हालांकि इज इट नॉट ट्रू कि हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट हैज रिटर्न्ड मोर देन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान आल्सो? बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए, पता है क्या होता, ये है कि जो कंपैरिजन होता है ना, जिसमें लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट बेस्ट है, वो जो सबसे बेस्ट क्लास ऑफ रियल एस्टेट होती है उसको कंपैरिजन करते हैं विद द इंडेक्स. नेचुरली अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग रियल एस्टेट को कंपेयर करेंगे विद द इंडेक्स, तो दैट रिटर्न्स आर ग्रेटर. बट अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर बेस्ट रियल एस्टेट का बेस्ट स्टॉक मार्केट से, जो शेयर्स कंपनीज हैं उनसे करें. तो आप देखेंगे जो बेस्ट कंपनीज हैं, देयर रिटर्न outweighs, outperforms the return. In my opinion, over long term, stock market is the best asset class. आप सिंपली देख लेंगे इंडेक्स, आप 1990 में हुआ था हमारा इंडेक्स लॉन्च, 1991 में 1000, आज वो 1,13,000 है. तो आप कह सकते हैं क्लियरली कि 113 गुना अगर किसी ने 1,000 लगाया उस वक्त, तो आज उसकी वैल्यू 1,13,000 है. तो इसको भी अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14-14.5% रिटर्न बनता है. आप जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन जो 30 साल का रिटर्न है एवरेज, वो 10% है. इन्फ्लेशन के अराउंड ही बैंक डिपॉजिट्स देते हैं, वो भी 10%, समझें, रही एवरेज. अगर आप डॉलर की डीवैल्यूएशन देखें तो वो ओवर दीज 30 years कंपाउंडेड 7% है. इनफैक्ट ये एक स्टडी अर्न्स्ट यंग ने की थी आज से 10 साल पहले. तो दे सेड दैट दी स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म द रियल एस्टेट बाय 0.5% over the long run in Pakistan. in Pakistan. And this is with very very limited participation in the stock market. This is with very limited participation. मेरा एक सवाल ये है कि जब
اتھارٹیز نے بھی ریئلائز کر لیا کہ مسئلے کیا ہیں. فار ایگزامپل کہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کو مل رہا ہے. دیر ور ہرڈلز ان دا وے ٹو اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ. ایوری بڈی وانٹس ٹو امپروو دس. SECB بھی اس پہ کام کر رہا ہے کرنے کا. تو کیوں نہیں ہو سک رہا یہ؟ ایسی کیا چیز ہے جو امپیڈیمنٹ ہے؟ اگر پولیٹیکل ول بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور ریئلائزیشن بھی ہے اور سب کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ سیم کویشچن اپلائز ٹو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. سیم اپلائز ٹو یہ جو ایز آف انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ ہے. ابھی بھی اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے آپ کا مارکیٹ میں بروکریجز میں اکاؤنٹ کھلوانا. جی کافی فرق پڑا ہے. بہرحال وی نیڈ ٹو، سب سے زیادہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیڈ فار انویسٹر ایجوکیشن ہے. اور دا ویکسٹ لنک ان دا چین ہیز بین میکرو اکنامک فیکٹرز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان مائی اوپینین. میکرو اکنامک کے اندر جو بوم بس سائیکلز ہم نے دیکھے ہیں آپ نے تو وہ، کافی دیکھے ہوں گے بوم بس سائیکل سے اپنے مارکیٹ کے جی 2 or میں 3 جب سے decades. آیا ہوں 1990 سے لے کے آج تک پریکٹیکلی 35 سال ہو گئے ہیں. میں نے، میرا خیال ہے یہ چھٹا بوم دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے 5 بس دیکھے ہیں. تو کیا یہ بوم نارمل ہے اتنے بوم سائیکلز. بس سائیکلز ہونا کسی کا مارکیٹ میں 30-35 سالوں میں، یا زیادہ ہے یہ؟ Emerging markets are generally more volatile as compared to the developed financial markets. لیکن ہمارا جو راہ ہے وہ سائیکل اکنامک یہی رہا ہے کہ ہم لوگ 1-1.5 سال اسٹیمولس دیتے ہیں، گرو کرتے ہیں، اینڈ دین فارن ایکسچینج کرائسس اسٹارٹس ٹیکنگ اوور، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بلو آؤٹ آف پرپورشن. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے روپی ویلیو ہے وہ ہمیشہ سے انڈر پریشر رہی ہے. اور میرے نزدیک جو 2 موسٹ امپورٹنٹ مائکرو اکنامک ویریبلس دیٹ امپیکٹ دا مارکیٹ از نمبر 1 your exchange rate and your interest rates. As long as there would be a fear that rupee would depreciate, تو وہ کبھی بھی کوئی فورن انویسٹر جب اسٹڈی کرتا ہے اکنامکس تو وہ دے ڈونٹ کم. اور دوسرا انٹرسٹ ریٹس انوائرمنٹ. وین ایور یو ہیو رائزنگ انٹرسٹ ریٹ سچویشن، جو کہ جب آپ ریپڈلی گرو کرتے ہیں پھر انفلیشن ٹیکس اوور، دین یو ہیو ٹو، جس کو ہم نارمل لینگویج میں کہتے ہیں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، وی ہیو ٹو فالو دیٹ ایز اے تھنگ. تو اس وجہ سے پھر انٹرسٹ ریٹس رائز کرتے ہیں. ہمارے انٹرسٹ ریٹس بھی اگر آپ باٹم اور پیکس دیکھیں تو بہت والیٹائل رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ جب ہمارے انٹرسٹ ریٹس ہائی ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ہاٹ منی بھی ہم اٹریکٹ کرتے ہیں کیری ٹریڈ میں. جب دنیا کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو، ہمارے ہائی ہو، تو دیٹس دا پیریڈ وین وی آلسو اٹریکٹ دا موسٹ فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. آپ شہاب ایسے ہے کہ جی آئے تھے، یہ جو ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فینومینا ہوا تھا، اس کے اندر یس دا روپی کے، بٹ اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف بزنس ہے اینڈ جو ایونیوز ہیں، یس دے گو ٹورڈز بینکنگ ڈپازٹس، بٹ ایسٹس جب انٹرسٹ ریٹس رائز کرتے ہیں تو ایسٹس ڈیفلیشن ہوتی ہے. یہ فیکٹ ہے جو آپ کی ریئل اسٹیٹ پچھلے افیکٹ ہوئی ہے 2-2.5-3 سال سے. اور جو اسٹاک مارکیٹ ہوئی تھی اس کے اندر سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر واز دی رائزنگ انٹرسٹ ریٹس. جی. تو اس کا جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا آلٹرنیٹیو ایونیوز دے بیکم لیس فیوریبل. تو منی فلوز، یہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی نیچے انٹرسٹ ریٹس آنے سے بڑھتی ہے، اور دوسری طرف انویسٹرز کے لیے جو آلٹرنیٹ ایونیوز ہیں، بینکنگ ڈپازٹس اینڈ ایوری تھنگ، دے بیکم لیس اٹریکٹیو. تو دین دے فنڈس چینلائز ٹورڈس اسٹاک مارکیٹ اینڈ ریئل اسٹیٹ آلسو. یہ فیکٹر ہے. آپ نے بھی بتایا کہ ایمرجنگ مارکیٹ زیادہ وولیٹائل ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تو ایمرجنگ مارکیٹ اسٹیٹس والا ٹائم اتنا اچھا نہیں رہا ہمارے لیے. وی نو لانگر ان ایمرجنگ مارکیٹ، رائٹ؟ ہم تو جی ہمارا ایک اور امپیکٹ جس کا ہوا، وین آر مارکیٹ ان 2008 واز کلوزڈ فار
3 months 4 months اس کا بھی ایک بہت بڑا جو نیگیٹو تو بند کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو سر؟ وہ مارکیٹ گلوبل فائنینشیل کرائسس جب ہوا ہے 2008 کا تو دا مارکیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم decision was taken to close, which was in my opinion a very bad decision. How many markets shut down in that crisis? very few. تو اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوا. ہمارے جو فورن انویسٹرس تھے we were downgraded. ہم ایمرجنگ مارکیٹس میں ہماری we were taken out of that index. اس کا بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ رہا for quite some time on our market, stock market. آپ in addition to your investments in the market, you're also teaching about markets. لمز میں آپ ایک کورس کراتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں کورسز کرواتے ہیں ان کے, یو انگیج ود دیم. تو ہاؤ ڈو یو سی دی اوور ٹائم the reaction of the public towards investing in the market? آپ کو اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا وہی کانسیپٹ چلا رہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کے لیے تو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی لینا بیسٹ ہے اور مارکیٹ جو ہے یہ تو کنٹرولڈ ہے, اور میں تو یہ بھی سنتا ہوں کہ یہاں یہ تو جوا ہے, اس میں تو انسرٹن, اٹس ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ. تو یہ ٹرینڈ چینج ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی؟ جی آئی تھنک کہ اگر آپ ریسنٹلی سینیریو دیکھیں تو آئی سی لاٹ آف ایفرٹ بینگ میڈ آن investor education, on creating financial literacy. سب سے پہلے تو our apex regulator SECP is doing a lot to, they are making lot of efforts to increase the investor awareness. PSX کے لیول پہ بھی ایفرٹ ہو رہا ہے, and I see کہ brokerage houses are also now engaging. یہ سوشل میڈیا ہی لے لیں, اگر اب آپ دیکھیں تو there is a plethora of YouTube videos on stock market. اس میں one has to establish, understand quality issues ہے, but اوور نائٹ کروڑ پتی بن جائیں وغیرہ. ہاں جی وہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, سینسیشنلزم چلتا ہے, لیکن اوور آل آئی تھنک یہ یو لیو دیٹ ٹو کمپٹیشن اٹ سیلف ول ٹیک کیئر آف دیٹ. جو لوگوں کی پرسیپشن ہے, جو کریڈیبلٹی ہے, وہ خود بخود جو اس طرح سینسیشنلزم کے اندر انوالو ہوں گے, دے ول ایونچولی بی ویڈیڈ آؤٹ. ویڈیڈ آؤٹ سے ایک اور کویسچن ہے میرا. آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو بروکریج ہاؤسز ہیں اور جو ڈیپلی انٹرینچڈ مارکیٹ پلیئرز ہیں, دے آر ریزسٹنٹ ٹو چینج, ایز ان ریزسٹنٹ ٹو پروگریس. میں نے یہ دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ٹیکنیکل انالیسس کی پرولیفریشن ہوئی دنیا میں, کہ چارٹ ریڈنگ ٹیلز یو تھنگس اباؤٹ دا مارکیٹ a lot more quickly than traditional research. اور وہ یہاں پہ اتنی پاپولر نہیں ہوئی, بلکہ اس کے خلاف ایک پش بیک بھی آتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک نہیں. تو ٹیکنیکل انالیسس کے بارے میں میں نے دیکھا کہ اس میں اتنا اوپن امبریس نہیں ہوا, کہ وہ اسی پرانی فنڈامنٹلی مارکیٹ کو ہی جج کرنا چاہیے. ناؤ گوئنگ فارورڈ ان دی ایج آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اب بہت سارے دنیا کے جو بروکریج ہاؤسز ہیں اور ہیج فنڈز ہیں وہ AI کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے وہ بلیک باکسز اور بیک ٹیسٹنگ اور ٹولز بنانے کے لیے, لیکن وہ ٹرینڈ یہاں پہ اتنا نظر نہیں آ رہا. تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم تھوڑے سے ریزسٹنٹ ٹو پروگریس اور چینج ہیں انالیسس؟ آپ اگر ہماری ریسرچ بھی دیکھیں جو دیٹ واز کمنگ آؤٹ آف دی بروکریج ہاؤسز, دیٹ واز پرائمرلی آن فنڈامنٹلس پہ, فائنینشیلس پہ ہوتی تھی. بٹ اب اگین آپ بھی ماشاء اللہ یو آر اے CA میں, اور اسی طرح CMT, تو آئی تھنک تھنگز آر ہیپننگ ناؤ. آپ دیکھیں گے کہ کوائٹ اے فیو میڈیم, ایک اس کے اندر کرپٹوز کا بڑا پارٹ ہے. ہم ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارے جو کرپٹو اس وقت اکاؤنٹس ہیں, I don't know, I can't verify یا vouch for its accuracy, but I have heard they are close to 1 million. ہمارے انویسٹر اکاؤنٹس ٹوڈے آر 3.5 لاکھ. تو کرپٹوز اگر, تو اس کی وجہ سے بھی ٹیکنیکل انالیسز از ناؤ, اس کی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے, اس کی فالوئنگ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ فنومینا ہو رہا ہے, اور ہمیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہسٹوریکلی
people would shy away from technical analysis. Now they are reverting to that, giving more importance. So we have to take a very short break. तो हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं प्लीज. थैंक यू. लेकिन क्रिप्टो के आने से क्यों ये ट्रेंड हुआ, फास्ट हुआ? ये करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स में भी तो होना चाहिए था. दे आर नॉट फंडामेंटली ड्रिवन एज मच एज टेक्निकली. देखें, क्रिप्टो की वजह से, क्योंकि लोगों ने आए इसके अंदर पैसे बनाना शुरू किए हुए, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट जनरेट हुआ. अब फॉरेक्स के अंदर भी ये सारे ग्रे एरियाज हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, बट इसकी वजह से पीपल, आप समझते हैं, देखें, पीपल फाइंड देयर ओन वेज. ऑन अ साइड नोट, पहले आर यू अ बिलीवर इन क्रिप्टो करेंसीज? वुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस? मैं जो टॉप 3 क्रिप्टोज हैं उनको आई फील के वन शुड लुक एट दैट. अब तो उनको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड से बैकिंग मिल रही है फ्रॉम द व्हाइट हाउस. हाँ जी, मतलब है, अगर आप इसकी देखें ना, ट्रांजिशन, पहले मनी, गोल्ड, सिल्वर, देन इवेंचुअली कॉइन्स, देन इवेंचुअली फिएट करेंसी. फिर आज के दिन अगर हमें डिफ़िकल्ट लगता है कंसेप्चुलाइज करना क्रिप्टोस को, बट ये अब बैंक है हमारे. में आपको शेयर का एग्जांपल देता हूँ. फिजिकल शेयर्स होते थे अमेरिका में, आज भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी फिजिकल शेयर्स के अलावा वो जो सीडीसी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. दे स्टिल एग्जिस्ट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो आज भी फिजिकल शेयर्स रखते हैं. हमने जब सीडीसी आई थी तो हमारे भी फिजिकल शेयर्स व डीमटेरियलाइज्ड. वो अब बैंक की तरह एक बुक एंट्री है. तो एक्चुअली मनी है क्या? इट्स अ बुक एंट्री, लेजर है ना. बैंक में भी जो आपका पड़ा है रुपी, बैंक अकाउंट में आपको एक नंबर ही आता है ना कि जी ये आपका पैसे पड़े हैं अकाउंट में. शेयर्स में भी अब आपके पास सीडीसी से नंबर आता है, तो वो लेजर्स ही हैं ना. तो ये भी लेजर ही है ना. पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं, डेफी, DEFI. तो ये मेरे नज़दीक रिसेप्टिव होना पड़ेगा टू द चेंज. एंड ट्रांजिशन है. करेंसी की डेफिनेशन हिस्टोरिकली जैसे हुई है, तो इसमें भी इट विल हैपन. You accept it as a legitimate asset class. मैं समझता हूँ मनी, करेंसी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इट टेक्स ओवर. तो हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक एंड SECP एंड अदर्स, दे हैव टू हैव रियली इसको, दे शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स. हम लोग आई फील के उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए. हालांकि पब्लिक का इंटरेस्ट इनमें ज़्यादा है और स्टॉक मार्केट में कम है अभी. रियलिटी तो यही लगती है कि जी क्रिप्टो के अकाउंट्स, देखें, मेरे पास कोई मतलब है वेरीफाइड सोर्स नहीं है, बट जो चलता है वो ऐसे ही, वो आप यहाँ पे देखिए जो क्रिप्टो ग्रुप्स बने हुए हैं और जो वो हम केसेस सुनते हैं, वो तो यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. सर, अगर तो ये कामयाब होता है SECP और ये इसमें टू जनरेट मोर इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो वो जो एक इनहेरेंट फेयर होता है एक न्यू एंट्रेंट का कि व्हाट इफ आई लूज कमिंग इन, तो व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट you've noticed people making when they enter the market, and how would you advise them to approach it? देखें शहाब, मैं सबसे पहला जो मैसेज कहना चाहूँगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग वेल्थ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन. आप जो ट्रेडिंग के बारे में, जो डे ट्रेडर्स हैं, अगर 100 में से आई वुड से 90 लूज़ करते हैं, 4-5 ग्लास तोड़े 12 आने करते हैं, और 3-4 लोग जो हैं वो पैसे बनाते हैं. इफ़ यू ट्राई टू डू इट कि यू आर डीलिंग इन प्राइसेस,
تو ایک تو اٹ بیکمز it is not possible for anyone to give that much time, and one should be very realistic. لیکن اگر آپ اس کو ایز این انویسٹمنٹ ایونیو، واٹ از اے شیئر، اگر تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ پرائسز ہیں اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں، نہیں، یو ہیو ٹو ڈیولپ اے اونرس پرسپیکٹو. واٹ از اے شیئر؟ شیئر از اے کمپنی. واٹ از اے کمپنی؟ اٹس اے انڈر لائنگ بزنس. تو آج اگر میں ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہوں تو میں روز اٹھ کے بازار میں تو نہیں جاتا کہ جی آج میرا بزنس اتنے میں خرید لو، یا آج اتنے میں سیلر ہے اتنے میں بائر ہے. اس طرح تو نہیں. آپ جب اپنا پرائیویٹ انٹرپرائز کرتے ہیں تو آپ لانگ ٹرم بزنس کرتے ہیں، آپ ڈیووٹ کرتے ہیں. تو سیم اونرس پرسپیکٹو، یا یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایز بیکمنگ اے شیئر ہولڈر. اور اٹ از دی موسٹ اسلامک ٹینٹس آلسو کہ آپ اس کو ایز لانگ ٹرم بزنس اونر بن کے سوچیں. یہ آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ جاب کر لیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں کریں. اس کے اندر آپ ایک سلائس آف بزنس، آپ 5,000 روپے بھی انویسٹ کرتے ہیں ایک شیئر میں، تو آپ کہیں جی میں او جی ڈی سی کا اگر آپ نے شیئر لیا ہے تو واٹ از اسٹاپنگ یو فرام سیئنگ کہ جی میرے کنویں، تیل کے کنویں، میں آئل کمپنی کا مالک ہوں. آپ کی جو ایکولنٹ پروپورشن ٹو یور سلائس ہے، یو آر اونر آف دیٹ، آف دوز ایسٹس، یو آر اونر آف دیٹ پروفیٹیبلٹی. تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی لکڈ ایٹ. اور ہمارے ہاں وہ گیٹ رچ سون، اوور گیٹ رچ نائٹ کوئک، ہاں والی، جی. جس کی وجہ سے تمبولا ٹائپ یا گیمبلنگ ڈین کا امپریشن آتا ہے. بٹ ون ہیز ٹو، یہ ہمارے اوپر بھی ہے ایز اے انڈسٹری دیٹ وی ہیو ٹو ٹیچ دا لانگ ٹرم ریٹرنس آف دا مارکیٹ. تو اس سے بیسٹ ایونیو نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں. تو ٹیچ کیسے کریں گے سر اگر اس وقت کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں، اگر وہ فائنینشلائزیشن آف دا مارکیٹ پڑھنا چاہیں، اگر وہ پورٹ فولیو مینجمنٹ پڑھنا چاہیں، اگر وہ کوانٹس پڑھنا چاہیں، تو وہ کدھر جائیں گے اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل مارکیٹ ہے جو ہے وچ از ڈوئنگ certification courses. Like for one, I'm making my own little effort by teaching an evening course in lumps, investing on the stock market. تو اسی طرح سے the people at the helm of affairs, they should try to، یعنی کلچر یہ ہونا چاہیے کہ awarding باڈی بنے. ہماری مارکیٹ کی سب سے ویکنیس یہ بھی رہی ہے نا کہ جی it has not taken off. تو دیز آر آل دا تھنگس وچ ہیپن اف، اگر آپ کا ایک کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ اپ بوائنٹ مارکیٹ رہے گی تو یہ چیزیں خود بخود آٹومیٹیکلی آئیں گی. اس میں آف کورس پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انڈیا کا لارجسٹ بروکر ہے اس کے 1 ملین پلس اکاؤنٹس ہیں. انڈیا کے لارجسٹ بروکر کے زروڈا. ہمارا جو ہے وہ جو لارجسٹ بروکر ہے اس کے پاس 35,000 اکاؤنٹ ہوں گے. ٹوٹل اکاؤنٹ 3.5 ہیں، 3.5 لاکھ. تو اس کے اندر ٹیکنالوجی اینڈ انویسٹر ایجوکیشن اینڈ آل دیز تھنگس، اوور آل اسٹیبلٹی آئے نا جی میکرو اکنامک، تو یہ تھنگس وڈ ہیپن آٹومیٹکلی. I'd like to ask you 3 things about the next 5 years. Number 1, the outlook of the market, general direction of the market, outlook of the market in terms of. Number 2, are all the efforts of the SECP and people like you and the institutes going to succeed in attracting more investors in the market? And number 3, یہ جو آپ نے ابھی بات کی، جو کتنے سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو پاکستان سے باہر جا کے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، پھر فائنینشیل مارکیٹس میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک پاکستان میں تھے تو neither had the specialization nor that inclination to work in the market. کیا آپ اس میں بھی چینج دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ فنڈ مینیجرز بننا چاہیں گے یہاں پہ، اپنی اس قسم کی ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں گے when they're students because of how the market is doing? Do you see these changes in the next 5 years beginning with the direction of the market? مجھے مور دین اینی ٹائم ان دا پاسٹ دس ٹائم اراؤنڈ اٹ سو اپیئرس کہ تھوڑی یہ جو اپ سرج ہے یہ سسٹینیبل ہوگی.
کیونکہ وہ ایک تھیوری میں ہمیں MBA میں پڑھایا تھا آئزن آور میٹرکس، جو وہ امپورٹنس اور ارجنسی کو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ لیتا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے آج تک چیزیں آؤٹ آف چوائس نہیں کی. وین دے آر امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ وی ہیو ناٹ ڈن تھنگس وین وی آر ان دیٹ میٹرکس. ہم صرف اور صرف چیزیں اس وقت کرتے ہیں وین دے بیکم ارجنٹ، یعنی وی آر لیفٹ ود نو چوائس، تب آؤٹ آف نیسیسٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم اکنامک سچویشن میں ایسے پہنچ گئے ہیں کہ آؤٹ آف نیسیسٹی ہمیں اب یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. پیپل کال اٹ کہ جی IMF، بٹ آئی تھنک کہ جو IMF کی پالیسیز ہیں دیٹ ول گیو یو ڈسپلن. اینڈ اگر ان فیکٹ ہم نے اس کو توڑنے کی ڈسپلن کو کوشش کی تو پھر اگین آئی تھنک تھنگس ول ناٹ گو ان دا رائٹ ڈائریکشن، پھر چانسز. بٹ اگر ہم نے وہ ڈسپلن مینٹین کیا تو مجھے لگتا ہے کہ بہتری ہوگی. اور مارکیٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو نامنل GDP گروتھ ریٹ ہے نا، ان دی لانگ رن markets can't perform better than your growth in the nominal GDP. یا اس سے ٹیمپریرلی شارٹ ٹرم ہوگی یا ذرا سی ہوگی، بٹ اوور لانگ ٹرم اٹ ایوریجز آؤٹ. تو دس از واٹ آئی فیل کہ جی اگر ہماری انفلیشن 7-8% پہ وی آر ایبل ٹو کنٹرول، ورسٹ کیس میں آپ کر لیں کہ لانگ ٹرم ایوریجز پہ ہی رہتے ہیں ہم، 10% ہماری انفلیشن رہتی ہے جو ہماری پچھلے 30 سال کی ایوریج ہے، اور آپ کی گروتھ ریٹ اگر 4% 5% آپ اچیو کر لیتی ہیں، تو ان دا لانگ رن آئی تھنک دیٹ یور مارکیٹ کیپٹلائزیشن ول آلسو گرو ایٹ 15%. اس میں ایک کیویاٹ ہے کہ ہم دنیا کی جو ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں ان کی جو اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ہوتی ہے دیٹ از گریٹر دین دیئر GDP. کہ اگر انڈیا کی آج GDP $3.5 ٹریلین ہے تو ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5 ٹریلین ہے. ہمارا جو ہسٹری کے اندر ہائیسٹ یہ جو ریشو رہا ہے وہ 0.39 رہا ہے. کہ آج کے دن ہماری مارکیٹ کیپ کوئی ہے اراؤنڈ $49 بلین اور ہماری GDP ہے $370 بلین. تو ہماری مارکیٹ کیپ اور جو GDP کا تناسب ہے جس کو ہم مارکیٹ کیپ GDP ریشو کہتے ہیں وہ 11 سے 12% ہے. اس کو اگر ہم یونیورسل لے لیں امریکہ ڈیولپ فائنینشیل مارکیٹس، تو صرف اس بیسس کے اوپر اگر ہمارا 1 ریشو ہو جائے تو ہمارا مارکیٹ کیپ $340 بلین ہونا چاہیے. بٹ اس کے لیے وی نیڈ سپلائی، اور جو میں کہتا ہوں وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹیٹ کیپٹلزم. وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ یہ گورنمنٹ کنٹرول سے پرائیویٹ، ہمیں اگین ایٹ دا کاسٹ آف یعنی ریپیٹنگ مائی سیلف آئی ول سے، جب تک ہم پرائیویٹ پراپرٹی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کمپٹیشن، فریڈم اور انسینٹیو وچ از دی پلرز آف کیپٹلزم، جب تک ہم اس پہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی کہ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہم بیفور 1970 جانا ہے، ایون ایف اٹ ٹیکس کہ اس طرح ایک سلیش ہوا اور سب کچھ اسٹیٹ اونڈ ہو گیا، اس ٹائپ کا ہمیں جب تک ہم کوئی یعنی اگریسو اسٹیپ نہیں لیں گے، آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. یہ جو ابھی جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں جی، بورڈس کو ریسٹرکچر کریں گے، یہ کریں گے، these are too slow things. Sir, call me a skeptic, but at the risk of repeating myself,
انٹرسٹنگلی آپ سے پہلے ہمارے ایک اور گیسٹ یہاں پہ آئے تھے، یور اولڈ ٹیچر ڈاکٹر سلمان شاہ. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان میں چینج تب آتا ہے جب اٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری. تو اور وہ ٹائم اب آ گیا ہے. ایکسکیوز می. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب چیزیں خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ چلیں سپوزنگ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ زیادہ روم دیتے بھی ہیں، لیکن پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر از ڈومینیٹڈ بائی پولیٹیکلی بیکڈ پیپل who are politically strong, who are in one way or the other close to government, اسی اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں. تو کیا وہی حصہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کر سکتا ہے؟ ڈو یو سی چینج کمنگ تھرو دیٹ چینل؟ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا شہاب بھائی کہ اٹس اے ٹریڈ آف. ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از اے ٹریڈ آف. آپ یو ہیو ٹو be ready to bear those costs, but the taste of pudding lies in eating it. تو اس میں all I can say in my defense is کہ آپ 1970 سے پہلے اکانومی دیکھ لیں، وہ بڑا شور ہوا 22 فیملیز بٹ ٹرکل ڈاؤن ماڈل، ٹرکل وہ جو اسٹیٹ نے 20 سال 1970 سے جو 90 میں ہوا، that was far worse than that room. وہ آج ویسے بھی اب 22 فیملیاں نہیں، اب شاید 22,000 فیملیز ہو گئی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو ہی رہی ہے. اس طرح سے اس کو دیکھیں. آپ نے اکثر مینشن کیا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کی ویلیویشن وائز جو پیک تھی وہ 90s میں تھی. جی اس کے بعد اٹ نیور ریچ دوز لیولز. رائٹ. تو ایک تو تھوڑا سا if you could quickly tell us why did we lose those levels, کیا ہو گیا, and do you see that trend if not reversing then at least slowing down now, that downhill پورا تھا؟ دیکھیں آپ میں پیپل ڈونٹ نو بٹ جب انڈیکس 94 کے اندر 2660 لیول تھا نا، تو اس وقت جو ہماری مارکیٹ کی 50 لارجسٹ کمپنیز تھیں ان کا پی ای ملٹیپل اس ٹائم پہ ایوریج پی ای ملٹیپل 19 تھا ود آؤٹ لائرز ایز آئی ایز 22 23. آپ کا پرائز ٹو بک واز اراؤنڈ 4. ڈویڈنڈ ییلڈ پرائسز ہیڈ ریزن سو مچ کہ ڈویڈنڈ ییلڈ 1% کے اوپر آ گئی تھی. یہ آج تک ویلیویشنز ہماری مارکیٹ اٹین نہیں کر سکی. ہم لوگ اوور 30 سال پہلے 19 سے 15 سے 12 سے 8 سے اس دفعہ تو 2.5-3 پہ پہنچ گئے تھے. اور پہلے تو جب 12 پہ جاتی تھی تو مارکیٹ کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اس کی ٹانگیں ہلنی شروع ہو جاتی تھی. تو 12 بٹ اب میرا خیال ہے کہ مارکیٹ اس وقت ہے 6-6.5 پہ. اگر یہ ریزلٹس اچھے آئے جو کہ امید ہے کہ یہ آئیں گے، تو اس کے بعد آئی تھنک یہ مارکیٹ اپنی پرانی ویلیویشن میں اس میں آپ کو ایک جھٹکا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹس ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر دیں انورسلی، دیٹ شوڈ بی دی پی ای ملٹیپل. یا وہ رول آف 20 کہتا ہے 20 مائنس انٹرسٹ ریٹس دیٹ شوڈ بی دا پی ای ملٹیپل. تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ ایونچولی وی ول گو ٹو دیٹ رول. تو اس میں ابھی بڑا پوٹینشیل نظر آتا ہے. تو یعنی if the valuations improve, if the bailout program works, if the government turns around, if the private sector comes back, if there is rain and پتہ نہیں کیا, تو then things will get better. سر اسٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں ٹو perform best you have to believe in your country, you have to believe in your industry and you have to believe in yourself. تو جو آپ if کہہ رہے ہیں تو that is psych or none. You have to stay optimistic and optimism کے ساتھ اس کو let's call it cautious optimism. تو I am cautiously optimistic about our market. In the end, sir, یہ کہتے ہیں کہ markets oscillate between greed and fear. تو ابھی ہم نے کافی گریڈ بھی دیکھی. تو which greed is basic, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا greed is good. تو in market terms greed is good because it brings profits for companies, for people, for investors, for individuals and the country. اور پھر greed کا phase آپ کو ختم ہوا نظر آیا بھی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ you believe in this uptrend should likely continue. تو of the two extremes between greed and fear,
over the next few years you see the market tilting towards growth yani greed? نہیں آئی تھنک دیٹ میں نے اس میں نیچرلی سرٹن ifs لائک یو ہیو سیڈ ifs تو dominated by ifs, driven by ifs. اس کے اندر میرا پریمس یہی ہے کہ وہ جو آپ نے ڈاکٹر پیر استاد صاحب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی بات کی جی سر. میں بھی اسی چیز کے اندر بلیو کرتا ہوں کہ وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج جہاں تھنگس وڈ ہیپن آؤٹ آف نیسیسٹی وی آر لیفٹ ود نو چوائس. تو آؤٹ آف شیئر نیسیسٹی ان مائی اوپینین تھنگس وڈ امپروو. ایک وہ کہاوت ہے نا ہماری سر کہ نو ریگارڈلیس آف وچ پارٹی it holds office, sugar is always in power. کیونکہ شوگر ملرز ہمیشہ پاور میں ہوتے ہیں. اس طرح کی کچھ انڈسٹریز ہیں who have, in other words, ایک اور ہمارے کامرس منسٹر فارمر ہوا کہتے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں کہتے تھے eaten off the fat of the land for far too long. تو کیا ان لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ ملک بچ جائے, یا وہ نہیں کریں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کے اندر میں بلیو کرتا ہوں اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو بی ان بزنس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو فریسٹ لیزر فیئر اکانومی کی جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے, یو شوڈ ہیو ویری اسٹرانگ کمپیٹنٹ ریگولیٹرس. I am not, when I am talking about free enterprise, I am not saying کہ آپ کو سارے بزنسز سے نکل جانا چاہیے, ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نکل, صرف ریگولیٹرز ہونے چاہیے. اینڈ ریگولیٹرز شوڈ ہیو ٹیتھ, ریگولیٹرز شوڈ بی کمپیٹنٹ. فری, ٹوٹل فری enterprise and strong regulators. No business other than private business in government hands. Only regulators and free enterprise. That is the formula for the future in my opinion. Strong, competent regulators. Charan sir, we can only hope that the biggest if of all the ifs, which was that people in government realize that if they don't do it now, then the country might go. جی میں سمجھتا ہوں جی کہ وی آر ناؤ آن دی ایج. تو یہی میری پازیٹیو ہونے کی وجہ بھی ہے. تو یہ تو مان سکتے ہیں نا کہ فار آل اٹس لمیٹیشنز اینڈ فار آل اٹس failures in case of Pakistan, the stock market remains a very sound barometer of not just the economy but the direction of the country. Sir, number one, it is the most well now documented sector, and number two, it reflects collective wisdom jo hai wo reflects the direction. And despite all the potholes, all the shortcomings, it is still the بیسٹ ایسٹ کلاس ریٹرنز وائز. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں اور کچھ بھی دیکھ لیں تو ان سے بہتر سیکٹرز نے ریٹرنز دیے ہیں ہسٹوریکلی. ایبسلیوٹلی, ون کین سٹ اینڈ اینی ٹائم. اینڈ دس از ود ویری لمیٹڈ پبلک اینڈ انویسٹر انفارمیشن اینڈ پارٹیسپیشن ان دی مارکیٹ. Oh yes, it is the best asset class. تھینک یو ویری مچ سر. وی ول کیپ واچنگ دا مارکیٹ, اور ہم آپ کو دوبارہ پھر بلائیں گے اپنے پوڈ کاسٹ پہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی پرفارمنس اف اٹ کیپس پیس ود یور ایکسپیکٹیشنز اور ناٹ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت شکریہ شاہ. بہت شکریہ. تھینک یو.